دیپک، آپ اور شیتل اور انوراگ یہ ہم بڑے پروگرامز کرتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ حافظ سعید کے متعلق بڑی بڑی باتیں کی ہیں. یہ اسپیشل کلپ میں نے آپ تینوں کے لیے کیا ہے. آئی وانٹ یو ٹو لسن ٹو دس اور پھر ذرا آپ اس کا بھی ایک مجھے ریسپانس دیں. یہ دکھائیں جی ذرا کلپ حافظ سعید کا بھی. ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے سرحد پار، اس میں ہمارے دو اینکرز ہیں ہندوستان والے، ایک ہے دیپک چوراسی، شیتل ہیں، اور ایک ہے انوراگ مسکان. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ میں ان کو یہ کہوں گا کہ بھئی آپ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ضرور کریں. ہر کسی کو حق ہے اپنے ملک کی بات کرنے کا، اس کے انٹرسٹ کی بات کرنے کا، چاہے وہ صحافی ہے یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو آپ ضرور کریں. صحافی خاص طور پر قوم کی ذہن سازی بھی کرتا ہے اور قوموں کے رجحانات بنانے میں صحافیوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اور میڈیا میں سمجھتا ہوں تربیت کا جتنا بڑا ادارہ ہے اس وقت، شاید اس کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو میں ان سارے صحافی لوگوں سے جو انڈیا کے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ نا جذباتیت کی کیفیت کو اپنے اندر سے بھی ختم کریں اور انڈیا کے عوام کو بھی جذباتی بنانے اور پروپیگنڈوں سے متاثر کرنے کی بجائے آپ نہ حقائق پر لوگوں کی تربیت کریں کہ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو، اور جناب دوسروں کے بھی حقوق تسلیم کرو. اگر کوئی آپ کے ساتھ چھوٹا ملک رہتا ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. پاکستان ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرو. لیکن میں سمجھتا ہوں جب پاکستان کی بات آتی ہے تو انڈیا کے صحافی بھی جناب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. میں نے تو ان کو بھی یہی دیکھا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنی قوم کی رہنمائی صحیح کریں اور حقوق کی بات کریں اور پاکستان کو دل سے تسلیم کریں اور پاکستان کے حقوق دیں. یہ میں نے دیپک آپ کا نام لے کے شیتل کا اور انوراگ مسکان کا خاص طور پہ یہ ری ایکشن لیا تھا. ہم یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ میرا پہلا انٹرویو تھا ان کے ساتھ، پہلے میری کوئی انٹریکشن نہیں تھا، لیکن یہ میں نے اسپیشلی کیا تھا کہ کم از کم آپ کو دوسرا رخ بھی دکھائیں. پرووکیشن تو بڑی ہوتی ہے، یہ پنڈت کو کیا ہو گیا، کشمیر میں کیا ہو گیا، آپ کو مروڑ ہو جاتا ہے کہ بھئی چائنا سے پاکستان کی دوستی کیوں ہے. تو یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی اپنا ابھی ہمارے ڈپلومیٹ بھائی نے بات کی ہے. ہمارے بڑے مسئلے دونوں کے. امریکہ اوباما دیش میں آتے ہیں، اب اس شبد کا استعمال آپ نے کیا، میں بھی کروں گی. آپ کو نہیں مروڑ ہوتا جب اوباما انڈیا میں آتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے آپ لوگ کیا کیا کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کہتے ہیں اوباما کو آپ رکھو ادھر، ہم تو کہتے ہیں ادھر رکھو اس کو. میر صاحب جی 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 میر صاحب مثال بھی دی تو کس کی؟ وہ غالب کہتے ہیں تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ کھار ہوتا. یہاں بھی آپ کو مروڑ پڑ گیا دیکھ کے، اور کوئی نہیں ملا پورے پاکستان میں ٹی وی پہ. یار آپ کو ہر جگہ انہیں پہ مروڑ پڑتا ہے. آپ کو کیا بات کو سن لیا کرو یار، آپ کسی کی کیوں نہیں جل صاحب. اس انٹرویو کو دیکھ کیا کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ میر صاحب میں صرف ایک بات کہوں گا، اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ شیطان سادھو کی بات کر رہا ہے. شیطان جو ہے سادھو کی بات کر رہا ہے. یہاں پر آپ نے شیطان کو بٹھایا اور وہ لیکچر ایسا دے رہا ہے جیسے سادھو بول رہا ہو، جیسے کوئی سنت مہاتما بول رہا ہو. کم سے کم شیطان کو سادھو نہ بنائیں آپ. اتنی میری دیکھیے نا، شیطان کو شیطان ہی پہچان سکتا ہے، مجھے تو پتا نہیں ہے. کسی اور کو بلا لیتے صاحب، کم سے کم کسی کو. کیوں جی آپ بتائیے یہ ڈینائل پہ کیوں ہے؟ ابھی آپ نے خوب پہچانا پیچھے میں. وہ دیکھیں یہ آپ کو مروڑ آتی ہے، مجھے نہیں آتی مروڑ کی بات کریے نا، میرے پاس بہت سارے فیکٹ ہیں. یہ آپ کو کہاں سے آتے ہیں دیپک؟ ایسے فیکٹس کہاں سے آتے ہیں؟ شیطان کے سامنے بیٹھا ہے. یہ مجھے بتائیں یہ فیکٹس کہاں سے آتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا، آپ کو پتا ہوتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، آپ کے فورن آفس سے آتے ہیں، میں بتاتا ہوں، آپ کے فورن آفس سے آتے ہیں، آپ کے فورن آفس سے آتے ہیں. کشمیری پنڈتوں کو 700 کشمیری پنڈتوں کو لگ بھگ 3.5 مہینے میں مارا گیا. اس میں 3 بڑے میسیکر ہوئے. جو 90 تک رہ کے گئے تھے ان پہ 3 میسیکر ہوئے. بندھاما میں میسیکر ہوا، حرکت الجہاد انوالو تھا جو آپ کے یہاں کی آرگنائزیشن ہے. لشکر طیبہ تھا، سنگرام پورہ میں میسیکر ہوا، ٹھیک ہے. نادی مرگ میں میسیکر ہوا، پھر لشکر طیبہ تھا. اب آپ کاؤنٹر کیجیے اگر آپ کے پاس ہے کچھ بولنے کو. تو یہ جو لاکھوں لوگوں کی میس گریوز نکلی ہے، میں آپ کو اس کی فوٹیج دکھا دوں ابھی. فاؤنٹین ہیڈ حفیظ سعید. اور وہی آپ کو What are you talking about? Mir Saab, it is least expected from you. I'll share with Mr. Mukherjee that you are a more constructive anchor from Pakistan. But bringing out Hafiz Saeed in this discussion, I think you
You No, proved because all your points that you spoke. Shankar Saab, dekhein, because every discussion, whatever we discuss, the topic of India has always been Hafiz Saeed. So why not listen to the other side as well? Why not? What is the problem? Why in a state of perpetual denial? नहीं, लेकिन कम से कम उस अदर साइड से हमको मोरलिटी का लेक्चर न दिलवाएं। उससे ये पूछे कि वो बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मारता क्यों है, उससे ये पूछे कि मुंबई का हमला वो करवाता क्यों है, उससे ये पूछे कि भारत के ये खिलाफ सब पूछिए, दीपक, सब क्यों है, पूछिए। उससे ये पूछे कि बेगुनाहों को मारने में उसे मजा क्या आता है, उससे ये पूछे कि आखिरकार लोगों का खून बहाने में उसे क्या अच्छा लगता है, उससे ये पूछे कि दूसरे देश के खिलाफ साजिश रचने में उसे मजा क्यों आता है, उससे ये पूछे कि दो देशों के बीच जंग कराने में उसे अच्छा क्यों लगता है, उससे ये पूछें। उससे मोरलिटी का लेक्चर हमको न दिलवाएं मीर साहब। ये दीपक, आपने जितने भी सवाल रेज किए हैं, बड़े अच्छे सवाल रेज किए हैं, और ये सब पूछ लिए मैंने, शंकर मुखर्जी बल्कि इंटरव्यू आपको भेज दूंगा मैं। सवाल ISI से भी पूछे आप। ये तो आपका इंडियन सेंटिमेंटल इश्यू है ना, ISI जहां भी आप जाते हैं, वो नहीं दिखाया आपने, आई रश्मि वो भी दिखाया आपने। बोलूँ मैं पंचोप कराएं। थिंक जनरल साहब, जनरल जावेद हैज टू से समथिंग। वाला भी हिस्सा दिखा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। मैम, यस, आपको पूरा इंटरव्यू दे देंगे। बोले। यस, वी विल मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद में फिर आता हूँ आपके